موبائل نہ دینے پر سگے بھائی نے اپنے ہی بھائی کا قتل کر دیا۔ قتل کے بعد پولیس اس سگے بھائی کو گرفتار کر لیتی ہے، جبکہ گھر والے اپنے اس بیٹے کو بچانا چاہتے تھے، لیکن پولیس نے تحقیقات کے دوران اپنی مدعیت میں FIR درج کی اور اس کے دوسرے بھائی کو، جس نے چھری کا وار کر کے موبائل نہ دینے کی وجہ سے اپنے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، اسے گرفتار کیا اور مقدمہ درج کر لیا۔ واقعہ کہاں کا ہے اور تفصیلات کیا ہیں، تمام طرح ڈیٹیلز بتائیں گے آج۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، میں ہوں آپ کا میزبان عمر علی۔ ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی عدم برداشت، جس کے بعد بہت سارے ایسے کیسز جس میں چھوٹی سی غلطی پر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی جان لے لیتا ہے، لیکن وہ دشمنی کئی خاندان، کئی نسلوں کو برباد کر دیتی ہے۔ لیکن معاملہ کچھ اور تھا کہ موبائل کی لڑائی بھائی کے ہاتھوں اپنے ہی دوسرے بھائی کی جان لے لیتی ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان موبائل کے لین دین کا معاملہ تھا۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو چھری کا وار کر کے مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ دلی اسے اس طرح سے مارنا نہیں چاہتا تھا جس طرح وہ اسے چھری لگ جاتی ہے۔ اب گھر والے جو تھے وہ اسے لے کر ہاسپٹل پہنچتے ہیں، لیکن وہیں پر ڈاکٹر جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ پولیس کیس ہے اور ہم اسے اس طریقے سے ڈیل نہیں کر سکتے، جس کے بعد کسی نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس موقع پر پہنچ جاتی ہے۔ گھر والوں سے پوچھا گیا کہ اسے کیا ہوا ہے، جس پر گھر والے بتاتے ہیں کہ پھل کاٹتے ہوئے جو ہے یہ شخص چھری کے اوپر گر گیا تھا اور اس کی موت واقع ہو گئی، لیکن پولیس کو حقیقت کچھ اور ہی نظر آ رہی تھی، جس کے بعد پولیس والے اس بات پر یقین نہیں کرتے اور پولیس تحقیقات شروع کر دیتی ہے، جس کے بعد پولیس نے اس فیملی کو انٹیروگیٹ کیا اور اسی دوران وہ قتل بے نقاب ہو گیا۔ پولیس انہیں پوچھتی ہے لیکن ٹال مٹول سے کام لیتی ہے، جس پر کسی مخبر نے اطلاع دے دی کہ دو بھائیوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوا ہے، جس کے بعد پولیس نے اسی کے بھائی کو گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے بعد کیونکہ جب اس شخص کو ہسپتال لایا گیا تھا تو بلیڈنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس بندے کی موت واقع ہو چکی تھی۔ پولیس نے پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے ڈیڈ باڈی کو مردہ خانے منتقل کر دیا اور تحقیقات کا آغاز کر دیا تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے اور اس کو مارنے والا شخص کون ہے۔ اس فیملی کو انٹیروگیٹ کیا گیا تو اس میں جو وہ نوجوان تھا اسے پولیس حراست میں لیتی ہے اور انٹیروگیٹ کرتی ہے، جس پر وہ شخص مان جاتا ہے اور پولیس نے پوچھا کہ آپ نے اپنے بھائی کو مارا کیوں ہے، جس پر وہ بندہ بتاتا ہے کہ ہمارے دونوں کے درمیان موبائل کے لین دین سے لڑائی جھگڑا ہوا تھا اور میں نے چھری مار دی، لیکن میں نے اس نیت سے نہیں ماری تھی کہ شاید میرے بھائی کی جان چلی جائے گی، اور ہوتا شاید کچھ اور ہی، لیکن چھری جا کر اسے ایک ایسی جگہ پر لگی جہاں پر اس کا بچنا جو ہے وہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو چکا تھا اور اس بندے کی موقع پر ہلاکت ہو گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے پوسٹ مارٹم کے بعد ڈیڈ باڈی ورثہ کے حوالے کر دی اور ملزمان کو گرفتار کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اب سگے بھائی کے ہاتھوں موبائل کی لڑائی پر جو واقعہ پیش آیا ہے یہ حافظ آباد کا واقعہ ہے۔ سٹی تھانے کے ایس ایچ او نے اس پر مقدمہ درج کیا اور بھائی کے قتل میں دوسرے بھائی کو گرفتار کر لیا ہے۔ بعض اوقات قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے، یعنی کہ جب انسان کے اندر برداشت ختم ہو جاتی ہے، چھوٹی سی بات پر وہ غصہ کھا کر اتنا بڑا قدم اٹھا لیتا ہے جو ساری زندگی کا پچھتاوا بن جاتا ہے۔ اب ایک بھائی مر گیا، دوسرا جیل کے اندر چلا گیا، ماں باپ کے لیے قیامت ٹوٹ پڑی اس گھر کے اندر کہ دو بیٹے جو ہے وہ گھر بگھرٹوں کی زندگیاں جو ہیں وہ ایک حساب سے ختم ہو گئی۔ پولیس نے مقدمہ جو ہے اپنی مدعیت میں درج کیا ہے، اب اس شخص کو بھی سزا ہوگی۔ اس طرح کے واقعات اس سے پہلے بھی بہت زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں، جائیداد کی خاطر بیٹے نے باپ کو، بھائی نے بھائی کو، اور انسان کو اپنے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے اور کبھی بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے اس کے بعد ضلالت آپ کا مقدر بنے یا پھر ایسی کوئی واردات آپ کریں کہ آپ کی ساری زندگی جیلوں کے اندر گزرے۔ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن کے اندر لازم کیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد